السلام علیکم کلاس ہفتم اردو کا بٹانی سیریز کا یہ پورشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم غازی علم دین شہید، ٹھیک ہے، سبق نمبر 1 ہے اور 2 ہے۔ الفاظ معنی: تلے نیچے، امر نہ مٹنے والا، ملعون لعنتی، مصمم پختہ، لاجورتی نیلا، شرین دہان میٹھی زبان بولنے والا، گھاٹے توان، غیور غیرت مند، باروا نامناسب، سائبان شامیانہ، کھنڈر ویران عمارت، بڑھئی ترخان، تھمنے رکنے، مذموم قابل مذمت، ٹھیک ہے۔ درست سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ دائمی زندگی عارضی زندگی کی قربانی دینا، دائمی زندگی کے لیے عارضی زندگی کی قربانی دینا گھاٹے کا سودا نہیں، آئی قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش تھا، غازی علم دین شہید کے مقدمے کی پیروی قائد اعظم نے کی۔ متضاد ہیں، اچھا متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ غازی شہید، حمایت مخالفت، قاتل مقتول، ابتدا انتہا، خوشبو بدبو، گستاخ مؤدب، جہنم جنت، بے قصور قصوروار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اہم نکات۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے کلے میں پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے مجاہد تھے۔ کرنل شیر خان کے دادا 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں شامل رہے۔ کرنل شیر خان 1987 میں بحیثیت ایئر مین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ 1992 میں کرنل شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ کرنل شیر خان 1994 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ رجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1 جنوری 1998 کو کرنل شیر خان ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسرِ پیکار تھی۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے واحد جمع واقعہ واقعات۔ واحد ایک ہوتا ہے، جمع 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوج افواج، جز اجزاء، منظر مناظر، خاتون خواتین، لفظ الفاظ، کھنڈر کھنڈرات، سہولت سہولیات، حالت حالات، عزم عزائم، قانون قوانین، لازم لوازم، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ خیبر پختونخوا کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ ایشیا کا چینی کا سب سے بڑا کارخانہ مردان میں ہے۔ اسکائنگ کے مقابلے میں سوات کے مقام معلم جبہ میں منعقد ہوتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا گرمائی صدر مقام ہے ایبٹ آباد، ٹھیک ہے۔ اور دیہات میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ہے زراعت۔ آگے ہے متضاد الفاظ۔ بہادر، بزدل، اہم، غیر اہم، اکثریت، اقلیت، منفی، مثبت، خوبصورت، بدصورتی، گرم، سرد، ٹھنڈا۔ حروف فجائیہ اور حروف استفہامیہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف فجائیہ ہوتے ہیں آہا، جس میں حروف تعسف ہو اور تعجب ہو، تحسین، نفرین، ٹھیک ہے، یہ سارے افسوس، آہ وغیرہ۔ حروف استفہامیہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو سوالیہ ہوتے ہیں۔ اس میں کون کون سے حروف ہیں جو استفہامیہ؟ کیوں، کب، کیسے، کہاں، کیا، کس لیے وغیرہ۔ آگے ہے سوال نمبر 3 ہے، سبق نمبر 5، 6، 7 کا۔ سب سے پہلے مترادف الفاظ ہوتے ہیں۔ مترادف الفاظ وہی ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں، جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ بادل، ابر، پیڑ، درخت، دھنک، کوس و قزح، سرد، ٹھنڈا، باشعور، سمجھدار، خورشید، سورج، ہری، سبز، آغاز، ابتدا، قریب، نزدیک، کڑوا، تلخ، لطف، مزہ، فلک، آسمان، خوشی، مسرت، پہاڑ کو، اشیاء، چیزیں۔ آگے بھی الفاظ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے جو الٹ ہوتے ہیں۔ خوشی، غم،
حیوان، انسان، جاہل، عالم، اکثریت، اقلیت، بزدل، بہادر، گرم، سرد، زندگی، موت، مضبوط، کمزور، تنگ، کھلا، سچا، جھوٹا، آزادی، غلامی، اقرار، انکار۔ ٹھیک ہے، فعل معروف، فعل مجہول۔ اب فعل معروف وہ ہوتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، فعل مجہول وہ ہوتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس کا فاعل معلوم ہو۔ جازب نے خط لکھا، یمنا نے کتاب پڑھی۔ اب دیکھیں جازب اور یمنا دونوں فاعل ہیں، اس میں فاعل کا ذکر ہے، یہ فعل معروف ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، جیسے خط لکھا گیا، کس نے لکھا، کون لکھنے والا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی فاعل نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول کا فکر ہے۔ کتاب پڑھی گئی تو یہ بھی فعل مجہول کا فکر ہے کیونکہ اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ قیام پاکستان کے بعد خواتین کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اسمبلی میں ان کے لیے 2 نشستیں مختص کی گئی، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے نمائندہ وفد میں خاتون بیگم سلمہ تصدق حسین بھی شامل تھیں، ٹھیک ہے۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے وقت خواتین کی نمائندگی بیگم محمد علی نے کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پشاور آمد کے موقع پر 50,000 برقع پوش خواتین نے جلوس نکالا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 8، 9 ہیں، ان میں سے یہ ہیں سوال، جملے درست کریں۔ یاسر بس کا انتظار کر رہا تھا، یاسر بس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں پہ یاسر بس کی انتظار کر رہا تھا، یہ غلط ہے، بس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس چلانے میں ڈرائیور کو دقت پیش آ رہا تھا، دقت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ شام کو وہ اٹھا اور نماز پڑھا، شام کو وہ اٹھا اور نماز پڑھی، پڑھا نہیں، نماز پڑھی۔ اس کا بہن ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، اس کی بہن ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ اگر بس سٹاپ پر قطار بنا لیا جائے تو کتنا اچھا ہو، اگر بس سٹاپ پر قطار بنا لی جائے تو کتنا اچھا ہو۔ ہمیں وقت کا قدر کرنی چاہیے، صحیح کیا ہے، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ بس سٹاپ، بینک یا ڈاک خانے میں ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھل وغیرہ کھا کر چھلکے پھینکنے چاہیے کوڑا دان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مختلف جگہوں پر ہدایات کے بورڈ لگائے جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ لائبریری میں آ کر کیا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ پھر فعل معروف مجہول آ گئے۔ فعل معروف کیا ہوتا ہے، جس میں فاعل کا، معروف میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، مجہول میں فاعل کا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں ہے، میں نے قرآن پڑھا، میں کیا ہے، فاعل ہے۔ قرآن پڑھا گیا تو یہ مجہول ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں پتا کہ کس نے قرآن پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، تم نے پڑھا ہے یا اس نے پڑھا ہے، تو یہ مجہول ہے۔ آمنہ نے اپنے بھائی کو سالگرہ پر خوبصورت قلم کا تحفہ دیا۔ آمنہ کے بھائی کو اس کی سالگرہ پر خوبصورت قلم کا تحفہ دیا گیا۔ اب یہ نہیں پتا کس نے دیا، ٹھیک ہے۔ آمنہ کے بھائی کو تحفہ تو دیا گیا لیکن پتا نہیں ہے بھی کس نے دیا، یعنی فاعل موجود نہیں ہے۔ دوستوں نے مل کر کھانا کھایا، مل کر کھانا کھایا گیا مجہول ہے۔ ہم سب نے فٹ بال کا میچ دیکھا، ہم کیا ہے، فاعل ہے۔ فٹ بال کا میچ دیکھا گیا، یہ نہیں پتا کس نے دیکھا۔ علی اور محسن نے کیمپ میں نادار لوگوں کے ساتھ عید منائی، ٹھیک ہے۔ کیمپ میں نادار لوگوں کے ساتھ عید منائی گئی لیکن یہ نہیں پتا کس نے منائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر یہ 10، 11، 12 ہیں۔ سوال نمبر یہ سبق نمبر 11، 10، 11، 12 ہیں، متضاد لکھیں۔ آگ پانی، ادنا اعلیٰ، غلامی آزادی، بیمار تندرست، آغاز اختتام رنگین سادہ، واحد جمع حادثہ حادثات، خدشہ خدشات، عضو اعضاء، واقعہ واقعات، سبب اسباب، ادارہ ادارے۔ غلط جملے ہیں، ان کو درست کرنا ہے۔ اس کی زخم گہری ہے، غلط ہے، اس کا زخم گہرا ہے۔ میں نے اخبار پڑھی، اخبار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ بارش کے بعد کچڑ ہو گیا ہے، کچڑ ہو گئی ہے۔ ضد کرنی اچھی نہیں، غلط ہے، ضد کرنا اچھا نہیں ہے۔ درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ پاکستان میں ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہے، تعلیم انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں حکومت نہیں بلکہ خدمت کی جاتی ہے۔ محکمہ پولیس کی موجودگی سے عوام کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث ان میں سے الگ الگ کرنے ہیں۔
یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، قلم، درد، فوج، نعمت وغیرہ۔ اس میں مذکر کیا ہے؟ قلم ہے، درد بھی مذکر ہے، اور انصاف بھی مذکر ہے، عمل بھی، وطن بھی۔ مؤنث ان میں سے کون سا ہے؟ فوج، اور اس میں فوج مؤنث جو ہے وہ فوج ہے، نعمت اور صحت، یہ تینوں مؤنث ہیں، باقی سارے مذکر ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ سبق نمبر ہے 12، 13، 14 اور 15۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کے نیچے لائن لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم 7th کلاس کے جو ہیں سبق وہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا میں پاکستان سے پہلے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے؟ مارچ تجدید عہد کا دن ہے۔ اس وطن کی بنیادوں میں کئی نسلوں کا خون شامل ہے۔ انگریزوں نے 200 سال حکومت کی۔ 23 مارچ کا جلسہ منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ متضاد ہیں، خلاف معمول کے مطابق، غلامی، آزادی، خوش قسمتی، بدقسمتی، منافع، نقصان، حقیقت، خواب، جنگ، امن، خوشی، غم، روشن، تاریخ، تصدیق، تردید، مناسب، نامناسب، ترقی، پستی، معلوم، نامعلوم، خاص، عام، کمزور، طاقتور، مصنوعی، قدرتی اور جامد، متحرک، متوازن، غیر متوازن۔ مذکر مؤنث الگ کریں۔ خالو، خالہ، سسر، ساس، مالی، مالن، بھائی، بہن، جادوگر، جادوگرنی، پڑوسی، پڑوسن۔ ٹھیک ہے، مالی، مالن میں دیکھیں جن لفظوں کے آخر پہ یہ چھوٹی آ جاتی ہے ان کو نون سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے درزی ہے، اس کے آخر پہ یہ چھوٹی ہے تو اس کو کیسے کریں گے؟ درزن۔ ٹھیک ہے، بھنگی، بھنگن، درزی، درزن، مالی، مالن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ اس کے آخر پہ یہ چھوٹی ہے تو اس کو آپ نے نون سے تبدیل کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لگا کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ جن لفظوں پہ خط ہے یعنی انڈر لائن ہے ان کا آپ نے مترادف لکھنا ہے، وہی اسی جیسا مطلب لکھنا ہے۔ شیر کو گاؤں سے ملنے، یہ لفظ کیا ہے؟ شہر ہے۔ بہرحال گاؤں سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اشتیاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوق۔ تو آگے انڈر لائن میں شوق لکھو ہے۔ گاؤں اپنی خاصیتیں گنوانے لگا۔ خوبیاں، خاصیتیں کی جگہ پہ یہاں پہ کیا ہے اس کا مطابق؟ خوبیاں۔ گاؤں انسانی آبادی کا اولین گہوارہ ہے۔ اولین یعنی اول۔ شہری زندگی آسائشوں سے بھرپور ہوتی ہے، سہولیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ آسائشیں، سہولیات ایک بات ہے، مترادف ہیں۔ جتنا بڑا شہر ہو اتنی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔ بڑی کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ۔ غلط جملے ہے، میز کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، میز کے اوپر کتاب پڑھی ہے۔ یہ میرا دولت خانہ ہے، یہ میرا غریب خانہ ہے۔ ٹھیک ہے، بے فضول باتیں مت کرو، فضول باتیں مت کرو۔ بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ آپ کی مزاج کیسی ہے؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں؟ دیس، وطن، روشنی، اجالا، کمینہ، سوری یہ کہنا شاید پرانا لکھا ہوا ہے۔ بشر، انسان، تاباں، روشن، آس، امید،